صحابہ کرام کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک مثال سے واضح کرتا ہوں ورنہ بہت زیادہ دیر لگ جائے گی. آج بھی بہت لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. تنظیم اسلامی کے لوگوں کو ذرا ایک طرف کر دیں, اس میں شاید کچھ اس معیار پر پورے اتر آئیں کچھ لوگ, سارے تو نہیں ہو سکتے, لیکن عام مسلمانوں کا اندازہ لگائیں. بہت سارے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, کاروبار میں بھی کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ حرام کے عنصر سے بچا جائے, بس ٹھیک ہے, اور بھی زندگی کے کچھ معاملات ہیں. 7 لوگ جو ہیں وہ سورہ یاسین پڑھتے رہتے ہیں کہ اس سے فلاں بلا نہیں آتی. دکان پہ جاتے ہیں تو وہ فلاں سورت پڑھو, اس سے چوری نہیں ہوتی, دکان پر ڈاکہ نہیں پڑتا. گھر میں سورہ واقعہ پڑھتے رہتے ہیں, اس سے فاقے نہیں آتے. فلاں سورت پڑھتے رہو, اس سے یہ نہیں ہوتا. فلاں سورت پڑھتے رہو, اس سے یہ نہیں ہوتا. یہ تو سب ہو رہا ہے آج کی زندگی. آدمی کو ایک فکر لاحق ہے کہ کہیں یہ فاقے نہ آ جائیں, کہیں کاروبار مندہ نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے. لہذا آدمی خود بندوبست کرتا رہتا ہے. جبکہ صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی؟ صحابہ کرام میں تو بہت بعد میں یہ فضیلتیں اللہ کے رسول نے انہیں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آدھی 23 سال میں سے میں سمجھتا ہوں 17-18 سال کی زندگی وہ ہے جن میں یہ ساری فضیلتیں ان کے سامنے نہیں تھی. وہ تو قرآن پڑھ رہے تھے, جیسے پڑھتے ہیں, اللہ اللہ خیر. صحابہ کرام کی زندگی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیا. جو دین ہے, جو دین کے تقاضے, ہم اس پر عمل کریں. اس میں اپنی سوچ کو دخل دینا ہی نہیں ہے کہ جناب یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. جو دین کے تقاضے ہیں پورے کے پورے اللہ کے حوالے کر دیا. ان کے معاملات کاروبار میں نقصان نہ ہو, اللہ خود حفاظت کرے. یہ تو بندہ میرا ہے, یہ تو میرے دین پہ چلے, تو جہاد کے لیے جب بولا ادھر چلا جاتا. اس کے کاروبار کی کون حفاظت کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں خود کروں. اس کے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں خود کروں. اس کے بچوں کے معاملات, اس کے گھر کے معاملات کون کرے گا؟ میں خود کروں, اللہ کے ذمہ. اس کے اور جو بھی ضروریات ہیں وہ کون پوری کرے؟ میرے ذمہ, اللہ فرما, اللہ کے ذمہ سارا. جبکہ ہم جو زندگی آج مسلمانی کی زندگی اکثر لوگ گزارتے ہیں, ہم مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم کاروبار پہلے چن لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, کاروبار آڑت کا کاروبار کرنا ہے, یہ تو فیصلہ ہو گیا. اب اس کو بعد سوچتے ہیں اس میں نیکی ہو, بلائی ہو, یار خلاف نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. پھر اس میں ڈرتے ہیں کہ وہ ٹرک پھنس گیا ہے, وہ یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا, فلان صورت پڑھو, آیت کریمہ 1 لاکھ پڑھواؤ, وہ ٹرک چھوٹ جائے گا, اسمگلنگ کا ٹرک پکڑا گیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی وہ عدالت میں کوئی کیس ہو جائے تو بس آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو, وہ حاکم اندھا ہو جائے گا, اسے نظر ہی کچھ نہیں آئے گا, وہ تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گا. یہ انداز ہے آج کے دین پر چلنے کا کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. پھر دکان, سود کے کاروبار کی دکان, اس میں آگ نہ لگے, یہ صورت پڑھو. اس میں لوہے قرآنی کا لکش لگاتے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے. اس میں یہ لگاتے ہیں, گھر میں یہ لگاتے ہیں, یہ لگاتے ہیں, یہ لگاتے ہیں, یہ لگاتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا. جو تقاضے دین کے ہیں وہ ادا کرنے ہیں. بار جو تقاضا آئے گا اس میں سوچنے کا موقع نہیں ہے. اللہ کا دین کا تقاضا ہے, بس اس کو پورا کرنا ہے, میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں. اس صورتحال میں اللہ ان کی حفاظت کر رہا تھا. وہ اللہ کے دین کے جھنڈے اٹھا رہے تھے اور ان کے معاملات کی حفاظت جو ہے وہ اللہ خود کر رہا. سرکاری دفتر ہو یا اور کوئی دفتر ہو, کوئی سب سے اوپر افسر ہوتا ہے, پھر اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا کوئی ہوتا ہے. درمیانی افسر کو چھٹی چلا جائے, بڑا کی پوسٹ پر ہے, اور وہ صاحب چھٹی مانگے, ایمرجنسی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کیا ہوگا؟ اس کو چھٹی دے دی جائے, ٹھیک ہے آپ جاؤ, ٹھیک ہے آپ کا ضروری, لیکن جلدی آ جانا. اس کے معاملات کون سنبھالے گا؟ اس کے معاملات اس کا باس سنبھالے گا, اور وہ اس سے بہتر سنبھالے گا. کیوں؟ کہ اس کو تو اختیارات تھوڑے ہیں. وہ تو سینکشنز میں اور اس میں اور اپروول میں وہ سارے کسی اجازت لینی ہوتی ہے. اس کا سینئر سنبھالے گا تو وہ سارے جو مشورے سے فیصلے اور سینکشنز اور اپروول ہوتی ہے وہ ساری اس کے ذہن میں پہلے ہی ہوں گی. وہ اس کے معاملات بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں. اگر ہم اپنے معاملات خود چلائیں گے تو شاید اتنے بہتر نہیں چلا سکتے جتنے ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے تو اللہ ہم سے بہتر چلا سکتے. اس کو بھی ایک مثال سے عملی سمجھیں. آج ہماری دعائیں کیا ہیں اور صحابہ کرام کی دعائیں کیا تھیں؟ ان کی خواہشات, ایمبیشن, سوچ. حضور کی کوئی دعا بہت زیادہ طویل نہیں, تفصیلی تو ہے ہی نہیں. صحابہ کرام کی دعائیں بھی نہیں ہیں. آج ہماری دعائیں گھنٹے گھنٹے کی, 2-2 گھنٹے کی ہوتی ہیں. اور تفصیلی جب دعا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میرے 5 بچے ہیں, آپ جانتے ہیں, منا بیمار ہے, بڑے کے پاس کاپی نہیں ہے, اس کے پاس وہ اسکول میں داخلہ نہیں ہو رہا, جی اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, وہ ڈاکٹر جواب دے دیا ہے. کیا اللہ کو نہیں پتا؟ آپ بتا رہے ہیں تو اللہ کو پتا ہو رہا ہے کہ وہ منا بیمار ہے. اگر یہ ذہن میں ہے تو پھر تو ایمان کی بہت ہی نیچی کیفیت ہے, نیچے سے بھی نیچے ہے. ہم اللہ کو جیسے اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں یہ الفاظ کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا حصے دار ہے کہ ادھر بھی ہے, حالانکہ اللہ نے تو کوئی حصے دار بنایا ہی نہیں.
تو اسی طرح جو اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں وہ گویا کہ اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں آپ بتائیں گے کہ آپ کا بچہ بیمار ہے تو اللہ کو پتہ چلے گا؟ اللہ کو تو پہلے ہی پتا. اللہ کو تو یہ پتا ہے کہ تم ادھر بیٹھے ہو اس اجتماع میں, تمہارے گھر میں کیا ہو گیا تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا. ڈاکہ پڑ گیا, چوری ہو گئی, بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گر گیا, کوئی ایمرجنسی ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس گھر والے جا رہے ہیں ٹیکسی کر کے, آپ کو تو اندازہ نہیں. اگر آپ دین پر چل رہے ہیں تو اللہ آپ کے بچوں کی, آپ کے گھر والوں کی, آپ کے کاروبار کی, آپ کے معاملات کی از خود حفاظت کر. اور اگر آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں, کاروبار اپنی مرضی کا, اور پھر اس میں کچھ پیسے بچے تو عمرہ کر لو ہر سال, اور حج کر لو, اور یہ کر لو, اور یہ کر لو, اور صدقہ کر لو, اور خیرات کر لو, یہ تصور اس پوری جو ٹوٹل زندگی ہے, سپردگی ہے, اللہ کے حوالے کر دینا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرنا, اس کے خلاف تصور. صحابہ کرام پوری زندگی اب انہوں نے حوالے کر دی تھی اللہ کے پاس. اللہ خود ان کے معاملات کا محافظ. صحابہ کرام کو قرآن مجید میں حزب اللہ کہا گیا, اور وہ بھی خاص مدت کے بعد کہا گیا, پہلے دن سے نہیں کہا, مکے میں نہیں کہا, مدینے میں آ کر کہا. یہ ہیں جو تیار شدہ جماعت ہے, اور یہ حزب اللہ ہیں. جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ انفال کی, اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ حزب اللہ جو ہوتی ہے, جو صحابہ کرام کی جماعت تھی, اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی وہ جماعت نظر آتی ہے تاریخ میں, اور اب بھی دنیا میں ہوگی, تھوڑے ہوں گے لوگ لیکن ہیں صحیح. بہرحال وہ حزب اللہ کیا ہے, اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے پہلے والی جو رات آئی تھی, اس میں حضور نے ساری رات اکثر حصہ عبادت کی تھی. ایک جھونپڑی سی بنا دی گئی تھی, اس میں عبادت کی, اور صبح فجر کے وقت جب نکلے ہیں تو آپ نے مٹھی بھر ریت اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی. اس پر اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ جو مٹھی ریت کی آپ نے پھینکی تھی, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے پھینکی تھی, وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. 3 دفعہ کی بات کو دہرا دیا. یہ ہے وہ جو حزب اللہ کا کردار ہے. جو لوگ بھی تقرب بالفرائض کریں گے وہ اللہ کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں ایک جماعت ہے. اللہ جو کام دنیا میں کرنا چاہے گا ان کے ذریعے سے کرائے گا. بظاہر حضور سے وہ مٹھی ریت کی پھینکوائی تھی, کل کرو تو ہم نے پھینکی تھی, ہمارا منصوبہ تھا کیسے ہو جائے گا, وہ ریت کہاں کہاں جا کے لگنی تھی, وہ تو اللہ کا منصوبہ تھا. آپ سے کہا تھا ہم نے, ٹھیک ہے پھینک دو, سارا سوچ تو اللہ کے لیے کام ہونا ہے. جبکہ دوسرے طریقے پر جو ہے, جو تقرب بالنوافل والا ہے, اس میں ابھی ہم پڑھیں گے, حدیث میں رواں ترجمہ کر دیں گے کہ آدمی عبادات میں لگ جاتا ہے, بہت زیادہ نوافل, بہت زیادہ عبادات, بہت زیادہ ذکر, بہت زیادہ تلاوت قرآن مجید کی. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کی جو خواہشات ہیں, اس کی جو سوچ ہے, یہ آدمی اچھا ہے, اس کے رزق میں برکت ہو جائے, اس کا کاروبار چل جائے, وہ آپ نے دعا کی اور وہ پوری ہو جائے گی. کوئی اور آپ نے دعا کی, کسی خواہش کی, وہ پوری ہو جائے گی. حدیث میں ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. تقرب بالفرائض میں بندہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے, جیسے تلوار ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ وہ جو قوم اللہ کا کہنا مانتی ہے, حزب اللہ جو ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے. صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم, کرتی ہے ہر زمان جو اپنے عمل کا احتساب, جو ہر وقت یہ سوچتے رہتے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو جائے, فرائض سے ادھر ادھر نہ ہو جائے, وہ قوم اللہ کے ہاتھ میں تلوار کی حیثیت رکھتی. اور جو لوگ تقرب بالنوافل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, وہ بھی طریقہ اس وقت فرائض تو ہے ہی نہیں, فرائض کو تو وہی ادا کر رہے ہوں گے جو جہاد کر رہے ہوں گے. گھر پر کوئی ہے تو وہ بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. لوور لیول پر بھی ایک اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ نوافل میں زیادہ محنت کرو, اور پھر اللہ اس آدمی کا ہاتھ بن جاتا ہے, اس کا پاؤں بن جاتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہے. یعنی خواہش وہ آدمی کرتا ہے, اللہ جو ہے اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ فوراً جیسے ہو جاتا ہے. جبکہ صحابہ کرام کی جو اس قسم کی کرامات کیسے تھے, کرامات ہو جاتی ہیں. صحابہ کرام کی زندگی میں کرامات کا پہلو بہت ہی کم, وہ تو اللہ نے ان کو حق و باطل کے مقابلے کے لیے استعمال کیا. ہاں ایران فتح ہو گیا, کسرا کی حکومت ٹوٹ گئی, یہ اگر کوئی کرامت ہے, بلکہ یوں سمجھے چاہیے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے, وہ ہوا ہے حزب اللہ کے ذریعے سے, اللہ نے کرا دیا. تھوڑے سے لوگ, بدر میں کیا ہوا, 313 ہے, 1000 کے مقابلے میں اللہ نے کہا تھا جاؤ مقابلے میں فتح دلاؤں, اللہ نے دلا دی فتح. ایسی صورت حال پیدا کی کہ وہ 1000 جو ہے
وہ 70 پکڑے گئے اور 70 مارے گئے اور باقی بھاگے. اور صحابہ کرام میں سے 313 میں سے 6 یا 7 تلواریں تھیں کل، اور 2 گھوڑے، اور 70 کے پاس نیزے. باقی 313 میں سے 80 نکال دیں تو 230 آدمی خالی ہاتھ، ڈنڈے ان کے ہاتھ میں، درختوں کی ٹہنیاں. بخاری شریف کی روایت. کہ اللہ نے فتح تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ اس جماعت کو فتح ہونی ہے، اللہ نے فتح کرا. یہ تقرب کے 2 طریقے ہیں. یہ حدیث ہے چونکہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ایک سند کے طور پر بھی ہمارے سامنے رہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قال، یہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. اب یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، اسی لیے حدیث قدسی، لیکن ہے یہ اللہ کا ہی کلام. قرآن کے علاوہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی. یہ حدیث کو ہم وحی خفی کہتے ہیں، اور اس میں نام لے کر حضور نے کہہ دیا تو یہ حدیث میں سے اونچا مقام ہو گیا، حدیث قدسی ہو گئی. فرمایا کیا ہے کہ جو لوگ فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں، جیسے صحابہ کرام ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، اللہ جدھر حکم ہے حاضر ہیں. بس وہ سورہ انفال میں ہے، غزوہ بدر کے موقع پر منافقین نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں غر ہؤلاء دینوں، ان کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاگل کر دیا. یہ نہ رات دیکھتے ہیں یا دن دیکھتے ہیں، جب ان کو تقاضا تو اسی کو اٹھ کھڑے ہوتے، نہ گھر کے حالات دیکھتے ہیں نہ گھر والوں کو دیکھتے ہیں، جہاد کے لیے اٹھ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ حزب اللہ ہیں. ان کے مفادات کا تحفظ، ان کے کاروبار، ان کے گھر، ان کا لین دین، ان کے بچوں کی صحت، ان کے معاملات سارے وہ اللہ کی ذمہ، اس کی لک آفٹر اللہ کی ذمہ. وہ ان کی نہیں کرے گا تو اور کس کی کرے گا بتائیں؟ وہ بدماشوں کی کرے گا، اسمگلروں کی کرے گا، چوروں کی کرے گا. ایسے لوگ اللہ کے ولی ہیں، ولی جو تقرب بالفرائض میں سرگرداں ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں. فرمایا من عادی ولیا، جو کوئی میرے ایسے آدمی سے جو تقرب بالفرائض کے ذریعے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے حزب اللہ میں شامل ہے، تقرب بالفرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، فرمایا جو کوئی اس سے جنگ کرے، اس سے دشمنی رکھے گا حزب اللہ کے مقابلے میں، حزب اللہ کو بن جائے، پھر تو جو آگے اس سے ٹکرائے گا، قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ہے، ہم اس کا بھیدہ نکالیں. کوئی آئے تو صحیح سامنے، ہم اس حزب اللہ کو آگے کرتے ہیں اور اس کا بھیدہ نکالتے ہیں. فرمایا من عادی لی ولیا، جو کوئی ایسی جماعت سے ٹکرائے، دشمنی رکھے گا، فقد آذنتہ بالحرب. یہ پیروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ آستانہ نشینوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو تقرب بالفرائض، صحابہ کرام کی جماعت. فرمایا میرا بھی ان کے خلاف اعلان جنگ. وہ گویا کہ ان سے نہیں لڑیں گے، اب اللہ سے لڑیں گے. وہ ظاہر میں صحابہ ہوں گے سامنے، حزب اللہ ہوگی وہ، لیکن پیچھے تو اللہ کا ہاتھ ہے. آج بھی اگر کوئی دنیا میں سب سے میرے نزدیک، بہرحال اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھا انسان اور ولی اللہ اور کوئی جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا انسان ہو سکتا ہے تو ملا عمر ہے، اگر حیات ہے تو، رحمت اللہ علیہ. وہ حزب اللہ ہے. امریکہ جیسا ملک، اس کے پورے اتحادی، وہ گوگل ارتھ ہے، اس میں وہ ہر چیز کو چھان مارتے ہیں جہاں چاہتے ہیں. وہ آج تک ان کو ملے نہیں، پورا افغانستان ان کے قبضے میں. وہ کہاں چھپا ہوا؟ کہیں ہے، زندہ ہے تو کہاں ہے؟ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور جو لڑائی لڑتے ہیں، ہم تو لڑتے نہیں ہیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہے. لڑائی کے لیے سپلائی لائن چاہیے ہوتی، ضروریات چاہیے ہوتی، ماچس، دودھ، کھانا پینا، ڈبل روٹی، ہر چیز روزانہ چاہیے ہوتی زندگی کا جو ہے وہ ڈور قائم کرنے کی. سپلائی لائن نہ ہو تو وہ دشمن 2 دن 4 دن بعد ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، بھوکے مر جاتے ہیں. سر 8 سال سے وہ لڑ رہے ہیں. پوری دنیا میں کون ہے جو ان کی حمایت کر رہا؟ وہ اللہ ہی کسی کے ذریعے سے کروا رہا. کہ اللہ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اور فرمایا جو ایسے لوگوں کے خلاف ان سے دشمنی رکھے گا، میرا بھی ان کے خلاف اعلان جنگ. وہ ان کی طرف سے اللہ لڑے گا، بظاہر وہ ہوں گے، اصل میں اللہ سے لڑائی ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب، اور سب سے زیادہ محبوب طریقہ اللہ نے فرمایا میرے نزدیک
جو کوئی بندہ اختیار کر سکتا ہے کہ اللہ کے قریب ہوا جائے، اللہ کے قریب ہوا جائے، وہ کیا ہے؟ مما افترضت علیہ، وہ فرائض کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ، ان چیزوں پر چلنا جو اللہ نے فرض قرار دی، بس یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے جو اللہ نے خود فرمایا، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اس کی مثال تورات میں بھی انجیل میں بھی، جو صحابہ، جو محمد کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر وہاں بھی تھا، وہاں بھی۔ دوسرا طریقہ ہے وہ ہے تقرب بالنوافل، ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ کا دین غالب ہو گیا، دین آ گیا، خلافت کا نظام قائم ہو گیا، اب بھی اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ ہے، یہ نہیں کہ اس کے بعد کھاؤ پیو عیش کرو، بس نہیں، پھر بھی اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ ہے، کوئی سلو موشن ہے، کوئی سست رفتار ہے، کوئی آہستہ ہے، کوئی تھوڑا ہے، درجے میں تھوڑا ہے، لیکن ہے صحیح۔ فرمایا اور کوئی میرا بندہ ایسا نہیں ہے جو نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب، میرا قرب حاصل کرنا چاہے، اس میں لگ جائے، لگا رہے نوافل ادا کرتا رہے۔ نفل عبادات ہیں، روزے ہیں، نمازیں ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے، اعتکاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آدمی اس کام میں لگا رہے گا کیا ہوگا؟ حتی احبہ، وہ اس میں لگا رہے گا، میں اس سے محبت کرنے لگوں۔ اب یہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، ایسے لوگوں سے جب میں محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ ابھی بخاری شریف کی روایت ہے، ماننے تو پڑیں گے الفاظ، اور ہے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور ان کی آنکھیں بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی بصارت میں تیزی دے دیتا ہے، اس کی سماعت میں تیزی دے دیتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، سخت بات ہے بہرحال۔ وَلَئِن سَأَلَنِي، ایسا بندہ اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے، لَأُوتِيَنَّهُ، میں لازماً اسے دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، میں اسے لازماً اس کی پناہ دے دیتا ہوں۔ خواہش اس کی ہوتی ہے کہ کیا مانگوں کیا نہ مانگوں، اللہ دے دیتا، بس ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو حزب اللہ ہے وہ تو اللہ ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضی میں، اللہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیتا۔ تصوف میں ایک اصطلاح ہے کہ مردہ بدست زندہ، جو لوگ جس کسی کو بھی مردہ نہلانے کا جو ہے وہ کبھی تجربہ ہوا ہو یا دیکھا ہو، اب مردہ آدمی کو ادھر ادھر پلٹنا الٹنا کوئی مسئلہ نہیں، زندہ کو کروٹ بدلنا بڑا مسئلہ ہے، اگر وہ اکڑ جائے تو مردے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، دو آدمی ذرا سا ادھر کریں گے تو کروٹ بدل جائے گی۔ تو اسی طرح جو حزب اللہ ہے، جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، ان کی اپنی مرضی درمیان سے نکل گئی تھی، اڑی نہیں کرتے تھے، اللہ کا حکم جی حاصل، بس ٹھیک، اشارہ کرنا کافی تھا کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول کی رضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس لوٹا نہیں تنہا، لوٹی نہیں تنہا کبھی آواز جرس کی، اور موڑا نہیں پھیرا نہیں واپس کبھی فرمان جنوں کا۔ یہ جو نقشہ ہے یہ صاف ہے، اگر بدر جائے عتم کہیں موجود ہے تو صحابہ کرام کی زندگی۔ یہ ہیں دو طریقے میرے نزدیک، اور آج چونکہ ہم تجزیہ کریں، آپ بھی کریں میں بھی کروں، میرے نزدیک آج اللہ کا دین مغلوب ہے، لہذا آج اگر تقرب خداوندی حاصل کرنے کا کوئی ممکنہ طریقہ ہے وہ تقرب نوافل کا نہیں ہے۔ جو تقرب نوافل کے ذریعے کر رہے ہیں، یا تو انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہے اور ہمیں آرام سے کرنا دی، یہ خود یہ ساری تشریح بتا رہی ہے کہ سارے طریقے اس دور میں نکلے جب اللہ کا دین غالب تھا، خلافت راشدہ تھی یا اس سے ملک آباد کا دور، اس وقت یہ طریقے نکلے، آپ ان کی تلاش کریں، روٹ وہیں جا کے سارے ختم ہو جاتے اور وہ آج تک چلے آ رہے۔ آج ضرورت ہے کہ از سر نو ان کو احیا کیا جائے، تقرب بالفرائض کا طریقہ جو اس کا احیا کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، حزب اللہ بنا جائے، اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھایا جائے، اپنی ذاتی اغراض، ذاتی خواہش، ذاتی امبیشن، کاروباری مکان اچھا بن جائے، یہ اچھا ہو جائے، یہ اچھا ہو جائے، سب دل سے نکال دیتے اور اللہ کے حوالے کر دیتے بس، اور اللہ خود ہی تمہارے معاملات کا تم سے بہتر محافظ ہو، اور مجھے یقین ہے کہ بہتر ہو، آپ کی خواہشات آپ کی توقعات سے بھی بہتر کرتے، اپنے آپ کو صرف اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ممکنہ طریقہ ہے جو آج ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس بات کی سمجھ اور پھر تقرب بالفرائض کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کہ پہلے تو دعا ہے، پھر جذبہ ہے، پھر شوق ہے، پھر آگے سے آگے ہے، تو دعا ہی پہلے مانگ لی جائے تو یہی بڑی بات ہوتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا وطبت مكانا وطبت مكانا